بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق سے آپ جان چکے ہیں کہ یہاں پر حروف جارہ کا بیان چل رہا ہے۔ چنانچہ حروف جارہ جن جن معانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ حروف جارہ میں سب سے پہلا حرف با تھا، اس کا بیان گزر چکا کہ وہ کن کن معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب حروف جارہ میں جو دوسرا حرف ہے لام ہے۔ اب یہاں سے مصنف بتائیں گے کہ لام کن کن معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مصنف فرما رہے ہیں واللام للاختصاص، کہ لام خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو الجل للفرس، جیسے جھول گھوڑے کے لیے ہے۔ یہاں پر لام نے فرس یعنی جھول کو گھوڑے کے لیے خاص کر دیا۔ چنانچہ تو لام کے ایک معنی خاص کرنے کے آتے ہیں۔ ترکیب کریں گے واو عاطفہ یا واو استنافیہ۔ اللام مبتدا، لام حرف جر اختصاصی مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا مستعملۃ اسم فاعل شبہ فعل کے۔ مستعملۃ اسم فاعل شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر اللام مبتدا کی۔ اللام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف الجل مبتدا، لام حرف جر فرسی مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا مختص شبہ فعل کے۔ مختص شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر الجل مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کر نحو مضاف کا مضاف الیہ۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللزیادتی، اور لام زیادتی کے لیے آتا ہے۔ ردیف لکم، وہ تمہارا ردیف ہوا، ای ردیفکم، ردیفکم کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر لام کے کچھ معنی نہیں ہیں، لہٰذا یہ لام زیادتی کے لیے ہے صرف۔ ترکیب کریں گے واو عاطفہ یا واو استناف یا لام حرف جر الزیادتی مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا مستعملۃ کے۔ مستعملۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف ردیف فعل ہوا ضمیر فاعل، لام حرف جر، کم ضمیر مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا ردیفہ کے۔ ردیف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ردیفہ فعل ہوا ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتعلیل، اور لام علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ نحو جئتک، جیسے میں آپ کے پاس آیا، لاکرامک، آپ کے اکرام کے لیے، میں آپ کے پاس آپ کے اکرام کے لیے آیا۔ تو یہاں پر لام جن لاکرامک کے ذریعے لام نے علت بیان کی کہ میری آپ کے پاس آنے کی جو وجہ ہے وہ آپ کا اکرام کرنا ہے۔ ترکیب کریں گے واو استناف یا لام حرف جر التعلیل مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا مستعملۃ کے۔ مستعملۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اللام مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف جئت فعل، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، لام حرف جر اکرام مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا جئت کا فعل کے۔ جئت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللقسم، اور لام قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ نحو للہ لا یؤخر الاجل، جیسے قسم بخدا موت تاخیر نہیں کرتی ہے، لا یؤخر الاجل، موت تاخیر نہیں کرتی ہے، قسم بخدا موت تاخیر نہیں کرتی ہے۔ ترکیب کریں گے واو عاطفہ یا واو استناف یا لام حرف جر قسمی مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق مستعملۃ کے۔ سیم ترکیب ہو رہی ہے سب کی۔ مستعملۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف لام حرف جر اللہ مجرور، جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل کے۔ اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لا یؤخر فعل الاجل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔